حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جن کا مفہوم یوں ہے: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا اور انہی کی خنوخ کہا گیا ہے، اور ماہرین نصاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکات قلم سے لکھنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام کو 308 برس ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک جماعت کا خیال آیا ہے کہ معاویہ بن حکم السلمہ کے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پر لکھنے کے متعلق سوال ہوا، اس دور میں لوگ ریت پر لکھ کر کچھ حساب لگاتے تھے اور آئندہ کی خبروں کا اندازہ لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے جس کا خط ان کے موافق ہو، وہ ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء تفسیر کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں کلام کرنے والے یہی ہیں۔ وہ ان کا نام ہرمس الحرامسا رکھتے ہیں اور ان کے ذمہ بہت سی چھوٹی باتیں لگاتے ہیں، جیسے یہ لوگ علماء، صلحاء، اولیاء پر جھوٹ کہتے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے اور ہم اس کو بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ اس طرح ہے جیسے کہ صحیحین میں حدیث معراج ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت قعب سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان یوں ہے، کیا مفہوم ہے؟ حضرت قعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں۔ شاید اس وقت کہ بنی آدم مراد ہو گئے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بہت میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لے تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا کہ ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میرے پشت پر ہے۔ ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مجھے چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا، وہ تو زمین پر ہے۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اس کے متعلق فرمانے خداوندی ہے جن کا مفہوم یوں ہے، اور ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے اسی آیات کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس ادریس کی عمر ابھی کتنی باقی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا کہ تو نے ایسی شخص کے متعلق پوچھا کہ جس کی عمر آنکھ جھپکنے کی برابر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان کی روح قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ علم نہ تھا۔ یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے اور ان کے بعض حصوں میں نکارت بھی ہے، یعنی وہ منکر ہیں۔ حضرت مجاہد نے آیات ورفعنا مکان علیہا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور فوت نہیں ہوئے ہیں۔
اب اگر اس سے مراد مجاہد یہ لیتے ہیں کہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو صحیح نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو وہاں فوت ہوئے ہیں، تو پھر یہ کعب حبار کی گزشتہ روایت کے منافی اور مخالف نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ اور عوفی ابن عباس سے آیات مذکورہ بالا ہے ورفعنا مکان علیہا کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام چٹے آسمان کی طرف سے اٹھائے گئے اور وہاں ہی فوت ہو گئے، اور ضحاک نے بھی اسی طرح کہا ہے، لیکن متفق علیہ روایت میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ مجاہد اور دیگر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ وہ اپنے والدین